لا حاکم سواہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، حقیقی فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ فلیس للعقل حکم فی حسن الاشیاء وقبحها وکون الفعل سببا للثواب والعقاب۔ عقل کی بنیاد پر نہ کسی چیز کو اچھا کہہ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو برا کہہ سکتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر نہ کسی چیز کو موجب ثواب کہہ سکتے ہیں، نہ موجب عذاب کہہ سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا حُسْنُ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَتَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ۔ کسی بھی چیز کا اچھا ہونا، کسی بھی چیز کا قبیح ہونا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو مکلف بنانے سے ہے۔ اللہ جب مکلف کراتے یہ کام کرنا ہے، اس کا معنی وہ چیز اچھی ہے۔ یہ مکلف بناتے یہ کام نہیں کرنا، اس کا معنی کہ وہ چیز بری ہے۔ فَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَجْهَ مَصْلِحَتِهِ وَمُنَاسَبَتِهِ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں عقل ان کی مصلحت کے ادراک کر لیتی ہے، عقل سمجھ آتی ہے اس پر ثواب ہونا چاہیے، اس پر عذاب ہونا چاہیے۔ وَمِنْهَا مَا لَا تُدْرَكُ إِلَّا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حسن، جن کا قبح، جن کی اچھائی اور جن کی برائی محض پیغمبر کے بتانے سمجھ آتی ہے، اگر پیغمبر نہ بتائے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حاکم اللہ کی ذات ہے، عقل حاکم نہیں ہے۔ عقل کی بنیاد پہ حسن اور قبیح کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ شریعت ہی کرتی ہے۔ بعض چیزوں کی اگرچہ قباحت اور حسن عقل سے سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعض وہاں بھی ایسی ہیں کہ شریعت کے بغیر سمجھ بھی نہیں آتی۔ توجہ رکھ لیں، ایک ہوتا ہے سمجھ آنا، ایک ہے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ عقل نے نہیں کرنا، فیصلہ محض اللہ نے کرنا ہے۔ بعضوں تک عقل کی رسائی ہوگی اور بعضوں تک عقل کی رسائی بھی نہیں ہوگی۔